جو بات ہم سمجھاتے ہیں میں آپ کو بتاؤں سب سے پہلے ہمارے مریض سمجھتے ہیں، ان کے بعد ان کے گھر والے سمجھتے ہیں. یہ میں آپ کو بتاؤں کہ ان کے بعد گھر والے سمجھتے ہیں، کیونکہ یہ بہت کمپلیکیٹڈ بیماری ہے اور یہ بات سمجھنا ڈیلی بیسس پہ ضروری ہے کہ نیور ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں ان کو سمجھنا، کیونکہ جو علاج 1980 میں ہوتا تھا وہ 1990 میں نہیں ہوتا، جو 1990 میں ہوتا ہے وہ 2000 میں نہیں ہوتا، اور جو 2000 میں ہوتا تھا وہ اب نہیں ہوتا، کیونکہ سوال وہی ہے پر جواب بدل گئے، جواب بدل جائیں گے. ہمیشہ آپ کے پاس دیکھیے، ہمیشہ آپ کے پاس ایک سوال تھا کہ کسی سے دور بات کرنی ہے یہ کوئی طریقہ ہونا چاہیے. تو سب سے پہلے وہ ٹیلی گرام کا طریقہ آیا جس میں ٹک 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 کرتے تھے، اس کے بعد پھر وہ ٹیلی فون کا طریقہ آ گیا، پھر یہ موبائل کا طریقہ آ گیا، پھر کئی طریقے آگے بات کرنے کے، واٹس ایپ کا طریقہ آ گیا جو کہ ایک بالکل مختلف طریقہ ہے، اور فیس بک پہ بھی آپ کال کر سکتے ہیں، وہ ایک اور مختلف طریقہ ہے. زوم پہلے اسکائپ تھی، اب جو آپ زوم آ گیا. اسکائپ میں 2 بندے ڈالتے تھے تو وہ کمزور ہو جاتا تھا، زوم میں آپ 50 بندے ڈالیں تو وہ بڑا اچھا کام کرتا ہے. تو سوال تو وہی ہے کہ ہم لوگ بات کرنا چاہتے ہیں، جواب یہ ہے کہ بات کرنے کا یہ ایک نیا طریقہ ہے. تو جواب بدل جاتے ہیں اور یہ بدلتے رہیں گے، جواب ہمیشہ بدلتے رہیں گے. مثلا اولاد ہے، ماں باپ کو پریشان کرتی ہے، اور اس کا جواب یہ تھا کہ ان کو پھینٹی لگائی جائے. 1950 میں یہ جواب تھا، 1960 میں یہ جواب تھا کہ پھینٹی لگائی جائے بہت اچھا کام ہو جائے گا. پھر پتہ چلا کہ نہیں، وقت بدل گیا ہے، جواب بدل گیا ہے، تو پھینٹی کو لوگوں نے چھوڑ دیا. لوگوں نے کہا کہ نہیں یہ تو اچھا طریقہ نہیں ہے، جس کا مطلب ہے کہ جواب بدل گیا. کہتے ہیں بات چیت کرنی چاہیے. تو اب ہم کہتے ہیں کہ بات چیت کرنی چاہیے، پھینٹی نہیں لگانی چاہیے، اور بات چیت کرنے کے طریقے یہ ہیں. تو آگے کچھ نہ کچھ ہم بتاتے رہتے ہیں کہ کیسے بات چیت کریں، اور خاص طور پر جو ہم سوچنے پہ بہت زور دیتے ہیں. جیسا ہم سوچنے کے بارے میں کہتے رہتے ہیں کہ سوچیں سوچیں سوچیں، اور پیشنٹ سے آگے سوچیں. اگر آپ نے پیشنٹ سے پیچھے سوچا تو پھر بات نہیں بنے گی، اس سے آگے سوچیں. اب پیشنٹ کیا سوچ رہا ہے، آپ کا پیارا کیا سوچ رہا ہے، آپ کو کیا پتا. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ وہ کوئی ایسی حرکت کرتا ہے جو کہ آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ وہ کیا سوچ رہا ہے، اور وہ اس کے منہ سے کوئی بات نکلتی ہے جو آپ سنتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اچھا یہ یوں سوچتا ہے. تو وہ میری ایک دوست سے بات ہو رہی تھی، ظاہر ہے کلائنٹ ہی ہیں لیکن اب دوست ہو گئے ہیں. بات ہو رہی تھی اور وہ یوں تھا کہ ان کے بیٹے کی گاڑی سے شراب کی کوئی چھوٹی چھوٹی بوتلیں ہوتی ہیں سیمپل ٹائپ، وہ نکلی. ویسے وہ نشہ کرتا ہے، ابھی کاؤنسلنگ ہو رہی ہے، علاج میں چل رہا ہے. تو یہ ایک نیا شگوفہ آ گیا کہ اس کی گاڑی کی ٹرنک سے وہ بوتلیں نکل آئیں. تو اس کی والدہ نے پوچھا کہ یہ بوتلیں، کہتے ہیں وہ میرے پاس لوگ آ کے تو سیمپل چھوڑ جاتے ہیں تو میں اپنے دوستوں کو دے دیتا ہوں، میرے نہیں ہیں اماں جی. اور پھر ساتھ اس نے ماں کو گلے لگایا، پیار کیا، اماں جی میرے نہیں ہیں. تو ماں بھی مطمئن ہو گئی. اب آپ مجھے بتائیے کہ ان کی والدہ کو کیا سوچنا چاہیے تھا اس سٹیٹمنٹ سے کہ کچھ لوگ یہ مجھے سیمپل دے جاتے ہیں اور میں وہ آگے دوستوں کو دے دیتا ہوں. اب یہ بات جو اس نے کی ہے اور آپ کے کانوں نے سنی ہے، تو اب آپ اپنے دماغ پہ زور دے کے بتائیں کہ آپ کو کیا سوچنا چاہیے اپنے بیٹے کے بارے میں. سیمپل تو کیوں دیتے ہیں آپ کو بھائی، تعلق تو چلو ہو گیا، سلام دعا ہو گئی، پر تانوں یہ سیمپل کیوں دے جاندے ہو؟ ہے کہ یہ اس کی اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے کسی سے مانگی ہیں اس نے، اور اس نے کسی کو نہیں دینی، وہ اس کی اپنی ہے. مجھے بتائیں جب بھی کسی ایڈکٹ کی پوزیشن سے کوئی نشہ نکلتا ہے تو وہ کس کا ہوتا ہے؟ اور فیملی کو، پر وہ کہتے ہیں یہ ندیم نور کا ہے، میرے دوست کا رہ گیا، یا یہ پرانا پڑا ہوا ہے، پرانا، یہ پرانا پڑا ہوا ہے، یہ بہت بہت پرانا، بہت پرانا. ٹھیک. تو میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا بھائی بات سنیں کہ اگر آپ کو پتہ ہو کہ کوئی آپ کا واقف ہو، رشتہ دار ہو،
آپ کے شہر میں رہنے والا ہو، ملنے ملانے والا ہو، اور وہ کھانے پینے میں آپ کی طرح احتیاط نہ کرتا ہو، کیونکہ وہ بڑی احتیاط کرتے ہیں اور حلال گوشت دور دور سے جا کے خرید کے لاتے ہیں، تو میں نے کہا اگر کوئی آپ کا واقف ہو اور وہ بتاتا ہو کہ وہ ہر جگہ سے چکن اور مٹن کھا لیتا ہے، وہ KFC کا بھی کھا لیتا ہے، اور کہتا ہے کہ میں نہیں سوچتا کہ حلال ہے کہ حرام ہے، میں بس کھا لیتا ہوں، تو میں نے کہا جب آپ عمرہ کر کے واپس آئیں گے تو اس کے لیے مسلح، تسبیح اور کھجوریں لے کے آئیں گے کہ نہیں؟ آب زمزم لائیں گے کہ نہیں اس کے لیے؟ اچھا لائیں گے تو اس کو دیں گے تو کیا بنے گا اس مسلح کا، اور کیا بنے گا اس آب زمزم کا، اور کیا بنے گا ان کھجوروں کا اور تسبیح کا؟ جی وہ یوز ہی نہیں کرے گا، تو پھر آپ اس کے لیے نہیں لائیں گے، کیونکہ اس کے کسی بات نے، کسی بیہیویئر نے آپ کو بتا دیا ہے کہ اس کے دماغ میں یہ چیزیں نہیں ہیں، تو پھر آپ اس کے لیے نہیں لائیں گے۔ تو جب آپ نے سوچنا ہوتا ہے تو اس سے آپ نتائج اخذ کر سکتے ہیں کہ میرا بیٹا جو کہہ رہا ہے، میرا بیٹا جو کر رہا ہے، یہ جتنے بجے آ رہا ہے اور جتنے بجے جا رہا ہے، اور کون اس کو ملنے آ رہا ہے اور کس کو ملنے یہ جا رہا ہے، تو آپ کو اس کے جو بیہیویئرز ہیں، جو اس کے رویے ہیں جنہیں ناپا جا